اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے تجھ پر منکشف ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، پگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفنسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان، اور پورے طریقے سے وہ ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب وہ الفاظ آگے آل عمران والے، اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح کو عین اس وقت جب کہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، 4 فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے کھلے معجزوں کے ساتھ۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ تو بالکل کھلا یقیناً، إِنْ هَذَا إِلَّا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف۔ یہ وحی خفی، حواریین کو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے، وحی نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی وبرسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب کہ حواریین نے یہ کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل تستطیع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتر آئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خوان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے۔
وَنَعْلَمَ اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے ان قد صدقتنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبھا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو۔ قال عیسی ابن مریم تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے، وارزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے، وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی۔ اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گے، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے، یہ ان کی خیر خواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دی جا سکے گی۔ اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے۔ اندر جو فساد ہے نیت کا، وہ کہاں انہیں ماننے دے گا۔ نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا۔ تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں، سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا۔ باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔